السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا بھی جواب نہیں آیا؟ جی بے شک سلام کا جواب سننا چاہیے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا۔ شکریہ آپ لوگوں کا۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے اپنے اللہ کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو یہاں مل بیٹھ کر کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں سننے کی توفیق بخشی ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ نے اس کائنات کے اندر نبی و رسول بنا کر بھیجا، خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے نہیں کروں گا، بس مختصر سی 10-15 منٹ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ اعجاز صاحب عمری حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں، تو وہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے انشاءاللہ۔ بڑے ماہر ہیں خطاب کے میدان میں، تقریباً 30 سال کا عرصہ گزر چکا ہے آپ کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں، تو انشاءاللہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چونکہ میں گھر کا ہی ہوں، اس لیے زیادہ وقت نہیں لوں گا، کبھی بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے حاضر رہوں گا اور رہتا ہوں، بات کر لیں گے۔ میں نے ایک آیت کریمہ جو پڑھی ہے آپ کے سامنے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ آیت کریمہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن جمعہ کے شام کے وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ کہا کہ آج آپ کے اوپر دین کو مکمل کر دیا میں نے۔ اور اس آیت کریمہ کے تقریباً 3 مہینے کی، اس آیت کریمہ کے نزول کے تقریباً 3 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے انتقال سے 3 مہینہ پہلے یہ کہا کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے اندر نہ تو کمی کی جائے گی، نہ ہی اس کے اندر کچھ زیادتی کی جائے گی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت بھی تمہارے اوپر مکمل کر دی، پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ تو دین اسلام کس کو کہیں گے؟ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل جو اسلام ہو گیا وہی دین ہے، اور اسی دین سے اللہ راضی ہے۔
اب اگر آج ہم کوئی اور چیز اپنی طرف سے بنا لیں تو وہ دین نہیں ہوگا، اور جب دین نہیں ہوگا تو اللہ اس سے راضی بھی نہیں ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی آ کر کے کہتا ہے کہ آپ کو یا آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ آیت ہم لوگوں کو ملی ہوتی، اس کو یہودیوں کو، تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن ہم عید کے دن منا لیتے، اس دن ہم خوشیاں مناتے، کیونکہ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے، ہر معاملات میں اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے، کسی بھی معاملات میں ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں پہ جا کر کے ہم یہ کہہ دیں کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ جس بھی مسئلے میں اٹھائیے، جس بھی مسئلے میں بات کیجیے، اسلام اس مسئلے میں ہمیں کچھ رہنمائی کیا ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، کیونکہ یہ دین اللہ کا ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ کچھ باتیں بتانا بھول جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل دین دیا۔ یہودی نے آ کر کے حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ آیت ہم لوگوں کو ملی ہوتی، اتنی بڑی نعمت کہ دین مکمل مل جائے، تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے جس دن یہ آیت اتری ہوتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کا شکر ہے، ہم اس دن کو جانتے ہیں جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور وہ دن عرفہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، اور وہ ہمارے لیے عید کا ہی دن ہے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے جس دن اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین مکمل دیا ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ میں جو آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، چونکہ شیخ محترم اب آپ کے سامنے شرک کے تعلق سے بات رکھیں گے، میں آپ کے سامنے بدعت کس کو کہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بڑی تعداد کو بدعت معلوم ہی نہیں کہ بدعت ہے کیا چیز۔ جو چیز اس کو اچھی لگتی ہے اس چیز کے اوپر عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ ثواب ہے، اس میں غلط کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ بخاری کی روایت ہے، جس آدمی نے ایسا عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، کہ میں نے جس کام کا حکم نہیں دیا ہے فہو رد، وہ عمل مردود ہے، اللہ کے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کام اللہ کے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے کرنے کے لیے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ اگر اس کا ثبوت نبی سے مل جائے تو وہ سنت ہے، نبی سے سنت نہ مل، نبی سے اس کا ثبوت نہ ملے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کوئی حکم نہیں دیا، تو وہ عمل غیر مقبول ہے اور اس عمل کو کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بدعت کیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اب بدعت، جیسا کہ میں نے کہا، بدعت کیا ہے؟ نئی چیز جس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے، جس کو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، وہ چیز بدعت ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ رجب کا مہینہ ہے، اب اس مہینے میں بھی کچھ اعمال کیے جاتے ہیں، کچھ کام کیے جاتے ہیں جس کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے، جیسے رجب کی کنڈے۔ اب اس کو آپ اسلام میں ڈھونڈیں گے، حدیث میں ڈھونڈیں گے، قرآن میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ قرآن کے 30 پارہ ڈھونڈ لیجئے اور حدیث کی جتنی کتابیں ہیں سب ڈھونڈ لیجئے، کہیں بھی نہیں ملے گا، نہ کسی صحابی سے ملے گا، نہ کسی تابعی سے ملے گا، نہ اللہ کے نبی سے ثابت ملے گا، کہیں یہ نہیں ملے۔ تو کیا پتہ چلا؟ جب نبی سے ثابت نہیں ہے اور وہ کام ہم کریں گے تو وہ کام بدعت ہے۔ اب یہ رجب کے جو کنڈے ہیں یہ کیا ہے؟ 22 تاریخ کو امام جعفر صادق کے نام پر یہ مناتے ہیں، اور یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا ماننا ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا، کیا کہا؟ کہ اگر 22 رجب کو
میرے نام کے کنڈے کرو گے، فاتحہ کرو گے، میرے نام سے نظر و نیاز کرو گے، اور پھر میرا وسیلہ دے کر کے، میرا حوالہ دے کر کے اللہ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تم کو وہ دے دے گا، اور اگر نہیں دے گا تو قیامت کے دن تمہارا ہاتھ ہوگا، میرا دامن ہوگا، مجھے پکڑ لینا۔ یہ غلط ہے۔ یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ امام جعفر نے یہ کہا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ تو ایک شرک ہے، جہاں بدعت ہے وہاں شرک کی طرف دعوت ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز حرام ہے، شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اور حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ غیر اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلاتے ہیں غیر اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا کھانا حرام ہے، اس کے نام پہ جانور ذبح کرنا حرام ہے، چاہے جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو، بسم اللہ ہی کیوں نہ کہا گیا ہو، لیکن چونکہ نیت یہ ہے کہ اس کا جو دل میں ہے کہ فلاں آدمی کے لیے میں اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے میں یہ جانور ذبح کر رہا ہوں، تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ آج لوگ کرتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حدیث کی ساری کتابیں ڈھونڈ لیجئے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا، لیکن بدقسمتی سے مسلمان اس کو کرتے ہیں اور اس میں سمجھتا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے۔ غلط یہی ہے کہ آپ غیر اللہ کے نام پہ نظر، غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کر کے غیر اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہو، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، اور یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر ایک بدعت اور انجام دیا جاتا ہے، وہ ہے شب معراج۔ شب معراج 27 رجب کی 27 تاریخ کو شام کے وقت بڑی محفلیں لگتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، ذکر و اذکار ہوتے ہیں، اور پھر صبح کو روزے رکھتے ہیں۔ کس بنیاد پر، کون سی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے 27 رجب کو ہی معراج کیا تھا؟ مورخین نے 10 اقوال لکھے ہیں، 10 قول لکھے ہیں، اور 10 میں سے کسی کو بھی ترجیح نہیں دیا ہے، اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو ہی آپ نے معراج کیا تھا۔ اور بفرض محال اگر مان لیا جائے، سب سے پہلی بات تو جس چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا، کیونکہ اگر اختلاف ہے تو صحابہ اگر عمل کرتے تو اختلاف نہیں ہوتا۔ پہلی چیز، صحابہ سے ثابت نہیں ہوا، کسی بھی مورخین نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے 27 تاریخ کو ہی معراج ہوا تھا اللہ کے نبی کو، اس کا بھی ثبوت نہیں۔ اور بالفرض محال مان لیا جائے کہ اگر 27 تاریخ کو ہی آپ کو معراج کرایا گیا، تو اس دن جو یہ عبادت کرتے ہیں ہم، 27 کی رات کو جاگنا، دن کو روزہ رکھنا، کیا نبی سے ثابت ہے؟ صحابہ سے ثابت ہے؟ اور جب نہیں ہے، میرے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا تو وہ کام مردود ہے، اللہ کے یہاں غیر مقبول ہے۔ میرے نبی نے نہ 27 رجب کو کبھی اجلاس کیا، نہ کبھی آپ جاگے، نہ کبھی آپ نے اس کی کوئی الگ فضیلت بتائی، نہ ہی 27 رجب کو آپ نے کبھی روزے رکھے کہ میں معراج گیا تھا اس کی خوشی میں۔ جب نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، کسی بھی مسند کتابوں میں یہ بات ذکر نہیں ہے، تو پھر ہم کس بنیاد پر اس کو مناتے ہیں؟ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بدعت، کہ نئی چیز کو آپ ایجاد کرو اور اسے ثواب سمجھ کر کے کرو۔ ثواب سمجھ کر کے جب آپ کریں گے تو سب سے بڑی بات یہ کیا ہے معلوم؟ دین بنانے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اب جب آپ اس چیز کو عمل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ دین ہے، تو معاف کیجیے گا، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں خدا ہوں، کیونکہ دین بنانے کا اختیار صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ آپ جو چاہیں اپنی مرضی سے کہہ دیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی بولتے ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس وحی نہ آ جائے. یعنی جبرائیل آ کر کے جب تک بتا نہ دے میرے نبی بھی اپنی زبان نہیں کھولتے. تو اللہ کے پاس ہے دین بنانے کا اختیار. اب جب ہم اس چیز کو دین میں شامل کر دیں اور کہیں کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی اسلام ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا، اس پر بھی اللہ راضی ہوگا، تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، اب وہ مکمل ہو رہا ہے. تو پھر اس آیت کو کیا کریں گے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت کو کیا کریں گے؟ جس آیت کو سن کر کے یہود کہتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان یہ آیت نازل ہو جائے تو ہم اس دین کو عید کا دن بنا لیتے. اس آیت کو ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ میرے نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا نا یہ چیزیں. جب نہیں تھی یہ چیزیں اور جب ہم کر رہے ہیں تو اسی کو بدعت کہتے ہیں. یہی نئی چیز ہے اور اسی سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا فطوبى للغرباء. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اسلام غربت سے شروع ہوا تھا. اسلام غربت سے مطلب جب اسلام کو اللہ کے نبی نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تو دنیا والے نہیں جانتے تھے کہ یہ اسلام کیا چیز ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، اجنبی تھا اسلام، کوئی نہیں پہچانتا تھا. میرے نبی نے کہا کہ اسلام دنیا میں پھیلنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح سے شروع میں اسلام کو کوئی نہیں جانتا تھا، دھیرے دھیرے اسلام ویسے ہی غریب ہو جائے گا. یعنی کہ اسلام ویسے ہی اجنبی ہو جائے گا. اسلام کو لوگ پہچانیں گے نہیں، صحیح اسلام کو نہیں جانیں گے، اور جو چیز اسلام ہے ہی نہیں اس کو وہ اسلام سمجھ بیٹھیں گے. آج یہی چیز ہے، آج یہی چیز ہے. جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو لوگ اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو چیز اسلام میں ہے اس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ صحیح چیز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، صحیح چیز کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، صحیح چیز کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں جو کوئی مل گیا، کسی کہانیاں سنا دیا، سن لیا، بس اسی کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے. ہمارے باپ دادا کو میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہی کرتے تھے تو یہی صحیح ہے. تو اللہ کے بندو، کسی کو دیکھ کر کے اسلام مت سیکھو. اسلام سیکھنا ہے تو قرآن پڑھ کے سیکھو، حدیث پڑھ کے سیکھو، اللہ کے نبی کو دیکھو، اللہ کے نبی نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا. آپ مجھے دیکھ کر کے بھی اسلام مت سیکھو. میں کیا کرتا ہوں اس کے بارے میں آپ تحقیق کرو، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ جو کر رہے تو کہاں سے کر، یہ پوچھنے کی صلاحیت پیدا کیجئے نا. کیوں خاموش ہو کر رہتے ہیں؟ دنیاوی معاملات میں آپ تحقیق کرتے ہو. کوئی ایک 10 روپے کا سامان میں خریدنے جاتے ہو تو پوچھتے ہو کہ یہ سامان اچھا ہے یا نہیں ہے، یہ کام کرے گا نہیں. 10 روپے کے لیے اتنی پریشانی ہے؟ ارے اسلام جو آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، جس کی بنیاد پر آپ کو جنت ملنے والی ہے، جس کے نہ سمجھنے پر جہنم ملنے والی ہے، اتنی بڑی چیز کو آپ ایسے ہی معمولی سمجھ بیٹھے ہو. کسی سے نہ پوچھنا، نہ سوال کرنا، جو بول دیا سن لیا، جاتے رہتے اٹھ کر کے. کیوں نہیں لوگوں سے پوچھتے آپ یہ کہاں ہے، یہ کس حدیث میں، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی تھی یا آپ خود ہی کم سے کم اس کے بارے میں تحقیق کرتے. تو یہ ساری چیزیں بدعت ہے. جیسے رجب کے کنڈے، اس کے بعد جو شب معراج مناتے ہیں یہ بدعت ہے. فاتحہ خوانی آج بڑی زور سے ہمارے درمیان چلتا ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ کہیں نہیں. یہ بھی بدعت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بدعتیوں کی یہ توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ احتجز توبۃ عن کل صاحب بدعت. جو آدمی بدعتی ہے اگر وہ توبہ بھی کرے گا نا تو بدعت کو چھوڑے بغیر اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. بہت بڑا گناہ ہے. شرک کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے یہ. شرک کے بعد دوسرا درجہ رکھتا ہے یہ گناہ، جو آج مسلمانوں میں بدقسمتی سے بڑی تیزی کے ساتھ ان بدعات نے رواج پکڑ لیا. اگر انسان بدعت کو چھوڑے بغیر توبہ بھی کرتا ہے تو اللہ اس کے توبہ کو قبول نہیں کرتا. بدعتیوں کی عبادتوں کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے.
تو سوچئے ذرا کتنے بڑے نقصان میں ہم، کتنے بڑے گھاٹے میں ہم۔ لہٰذا بدعت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے، اور جو بھی آپ کام کریں پہلے اس کی تحقیق کیجئے کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ حدیث میں کہاں ہے۔ جب تحقیق ہو جائے، آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ صحیح ہے، اس پر عمل کیجئے، بغیر کسی تحقیق کے یوں اندھے ہو کر کے کسی کی تقلید نہ کیجیے، اندھے بہرے ہو کر کے کسی کی تقلید نہ کیجیے۔ میں نے فلانے کو دیکھا تھا، میں نے فلانے سے سنا تھا۔ اللہ کے بندے، اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، علم دیا ہے، ہر زبان میں کتاب دستیاب ہے، آپ ذرا پڑھیے نا، صحیح تحقیق کیجیے نا، کم سے کم جو آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں تو جانیے نا۔ پورا اسلام آپ نہیں جانتے، میں نماز پڑھتا ہوں تو کس طرح سے پڑھنا چاہیے اتنا تو سیکھیے نا۔ میں جو کر رہا ہوں یہ اسلام میں ہے یعنی اتنا تو کیجیے نا۔ اگر آپ اتنا کر لیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعت جیسی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور متقی اور پرہیزگار اور موحد بننے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔